بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ جب سے افغانستان میں طالبان نے حکومت سنبھالی ہے، پاکستان لگاتار یہ کہتا رہا ہے کہ اس دفعہ ہم طالبان کی حکومت کو خود بخود ریکگنیشن نہیں دیں گے، بلکہ اس حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کا ساتھ دیں گے اور دیکھیں گے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی توقعات ہیں اس پہ کس حد تک پورا اترتے ہیں۔ ہمارے ایمبیسڈر امریکہ میں اسد مجید صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ ہم ابھی تک مانیٹر کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، اور جو ہم وکالت کرتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں طالبان کی، تو وہ طالبان کی نہیں، وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک انسانی المیہ جنم لے رہا ہے، اس پہ توجہ دیں۔ اس وقت ان سے یہ ڈیمانڈز مت کریں کہ آپ نے یہ ہیومن رائٹس وائلیشن کی ہیں، یہ نہیں کی ہیں، بلکہ اس وقت ان کو وہ مدد دی جائے جس سے وہاں پہ ان کے عوام کی مشکلات کم ہوں۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ بہرصورت پاکستان ریجن کے ممالک جو ہمارے خطے کے ممالک ہیں، جس میں رشیا ہے، ایران، چائنا اور پاکستان یا ان کی جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں، تاجکستان، ازبکستان وغیرہ، یہ جن کی سرحدیں ملتی ہیں افغانستان کے ساتھ، پاکستان لگاتار ان سے رابطے میں ہے اور ایک مشاورت کا سلسلہ جاری ہے، اور امریکہ سے بھی مشاورت کی جاتی ہے۔ لیکن یہاں جو افسوسناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگلے دن سیکٹری بلنکن، جو کہ امریکہ کے سیکٹری آف اسٹیٹ ہیں، انہوں نے اپنی جو کانگریس میں ہیئرنگ تھی اس پہ انہوں نے بات چیت کی اور ان پہ اوپر کویشچنز وغیرہ کیے گئے، تو انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کے اپنے بہت سارے مفادات ہیں جو افغانستان سے وابستہ ہیں، لیکن ان میں سے بعض وہ ہیں جن کا ہمارے ساتھ کانفلکٹ ہے، وہ امریکہ کے مفادات سے ان کا ٹکراؤ ہے، اور اس وجہ سے یہ ہمیں ان کے ساتھ پرابلم ہے۔ جو لوگ ہیں، جو کانگریس مین ہیں، انہوں نے کہا کہ جی پاکستان نے پہلے بھی طالبان سے تعلق رکھا ہوا تھا، وہ اس طرح کی باتیں، اور جناب ان کے خلاف سخت پالیسی ہونی چاہیے۔ سیکٹری بلنکن نے کہا کہ ہم بڑی جلدی پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ریویو کریں گے، اس کو اسیس کریں گے، اس میں ہم دیکھیں گے جو پچھلے 20 سال گزرے ہیں اس میں پاکستان نے کیا کیا ہے، اور آگے پھر پاکستان سے کیا توقعات ہیں، وہ کیا کرنا ہے، ان کو کرنا چاہیے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ پاکستان کے مفادات کیا ہیں، پاکستان ان مفادات کو کیسے پورا کرے یا اس کے مفادات سب سے پہلے ہونے چاہیے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو چاہتے ہیں اس کے مطابق پاکستان ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا کرتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں، آپ جائیں بھاڑ میں، جو امریکہ کے مفادات ہیں آپ اس کے لیے جو کچھ کرنا ضروری ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے تو وہ کر دیں، تو باقی اور کوئی مزید چیز کی ضرورت نہیں کسی کی۔ تو وہ اس میں، اس اسیسمنٹ میں لازماً جو بات چیت آئے گی وہ وہی آئے گی کہ پھر الزام تراشیاں، پاکستان نے یہ کر دیا، پاکستان نے وہ کر دیا۔ پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا وار آن ٹیرر میں اور اپنا بے پناہ نقصان کروایا۔ پاکستان بار بار امریکہ کو کہتا رہا کہ جناب اس مسئلے کا حل یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں، ادھر مسئلہ اگر آپ نے حل کرنا ہے تو آپ کو مذاکرات کرنے ہوں گے، ان لوگوں کو بٹھائیں۔ اور پھر مذاکرات 2015 میں شروع بھی ہوئے، آپ نے دیکھا کہ مری پروسیس یہاں پہ، لیکن بھارت ایک ایسا شیطان ملک تھا جو کہ مذاکرات کی کامیابی چاہتا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے اس وقت ملا عمر کے وفات کا قصہ چھیڑ کے تو مذاکرات کو ختم کرا دیا۔ اوباما کی گورنمنٹ تھی، اوباما سیریس نہیں تھا، اس نے اس کے بعد ملا منصور اختر کو مارا جب وہ ایران سے ادھر آ رہا تھا۔ اگر یہ بات چیت کے لیے ہماری جو ریکمنڈیشنز تھی یا ہماری سفارشات تھیں ان کے اوپر کان دھرتے تو آج یہ ذلیل نہ ہو رہے، تو اس طرح بھاگنا وہاں سے نکلتے۔ تو یہ ذلت بھی اٹھائی انہوں نے، لیکن سمجھ ان کو ابھی تک آئی نہیں کہ پاکستان کا نہ مان کے آپ نے نقصان کیا، جبکہ پاکستان آپ کے بھلے کی بات کر رہا تھا۔ اب جناب بلنکن پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ریکگنائز کر کے لیجیٹمیسی نہ دیں طالبان کو جب تک کہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری نہیں کرتے۔ اور ڈیمانڈز کیا ہیں جناب؟ کہ وہ ہیومن رائٹس کی ڈیمانڈز ہیں، خواتین کے حقوق کی ڈیمانڈز ہیں، آئندہ کوئی دہشت گردی ان کی زمین سے نہیں ہوگی، وہ اس طرح کی کافی ساری ڈیمانڈز جو ہیں وہ کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ پھر یہ کہ جناب طالبان جو ہیں وہ
جو بھی لوگ وہاں سے ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں ان کو جانے دیں۔ وہ فلائٹس وغیرہ ہی نہیں تھی، ایئرپورٹ آپریٹو نہیں، طالبان تو کہتے ہیں جی ہم نے تو روکا ہی نہیں کسی کو، وہ کہتے ہیں جی جائے جہنم میں جس نے جانا جاتا رہے ہماری بلا سے۔ وہ لوگ جو ملک میں رہنا نہیں چاہتے، وہ کہیں اور جانا چاہتے ہیں تو وہ جائیں۔ طالبان نے ان کو نہیں روکا، لیکن وہ امریکہ نے وہی بہانہ پکڑا ہوا ہے، خود بھاگ گئے وہاں سے، لوگوں کو لے کے نہیں گئے، ان کو ہزاروں کی تعداد میں وہاں چھوڑ گئے۔ اب جی ان کو باہر جانے دیں، پھر باہر جانے دے کے لیے آپ اپنا انتظام کریں اور لے جائیں ان کو۔ وہ طالبان کہتے ہیں جی ہم نے تو نہیں روکا ہوا کسی کو، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب آئندہ یہ دہشت گردوں کی سیف ہیون نہیں بننی چاہیے۔ وہ طالبان نے وعدہ کیا ہوا ہے، اس کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھیں کہ ہمارا بھی یہ ہے مطالبہ کہ آئندہ افغانستان کی سرزمین سے کسی کو یہ جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پاکستان کے خلاف یا کسی بھی اور ملک کے خلاف دہشت گردی کرے۔ پھر یہاں پہ کسی کانگریس مین نے یہ بھی نعرہ لگایا کہ جی پاکستان کو سزا دیں، ان کا یہ جو نان نیٹو ایلائی والا ہے جو سٹیٹس دیا ہوا وہ اس کا وڈرا کریں، ختم کریں، اس کی وجہ سے ان کو بڑا پریولیج ہے کہ ان کو ہمارے ہتھیاروں تک رسائی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ یا تو یہ پرلے درجے کے بیوقوف ہیں یا ان کو انفارمیشن نہیں ہوتی، وہاں بیٹھ کے تجویزیں دیتے ہیں۔ کون سا نان نیٹو ایلائی؟ عمریں ہوئی پاکستان کو آپ نے ایک سوئی تک نہیں دی، یہاں تک کہ ٹرمپ کے پیریڈ میں جو ٹریننگ کی کوپریشن تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ پھر وہ سال بعد انہوں نے بحال کی، لیکن وہ اس لیول پہ نہیں ہو سکی جس پہ پہلے چلا کرتی تھی۔ بہرحال کوئی بات نہیں، اگر وہ رکھنا چاہتے ہیں یہ تعلق تو رکھیں، نہیں رکھنا چاہتے تو نہ رکھیں، لیکن یہ کہنا ہے کہ نان نیٹو ایلائی جیسے آپ کو بڑا پنڈ کا چودھری بنا کے رکھ دیا ہوا ہے اور آپ بڑی کوئی اونچی چیز آپ کو بنا دی اور وہ آپ سے لے لیں گے، کرسی کھینچ لیں گے تو آپ پتہ نہیں زمین پہ گر جائیں گے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ ہمیں تو یاد بھی نہیں رہا کہ ہم نان نیٹو ایلائی ہیں، کیونکہ کوئی ایسا تعلق ہی نہیں رہا امریکہ سے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس سے نظر آتا ہے کہ یہ ابھی بھی ان کے سر میں وہی غرور، تکبر اور وہ چیز ابھی تک سوار ہے جس کے ہاتھوں یہ ذلیل ہوئے ہیں پہلے اور آئندہ بھی ہوں گے۔ اب چیز یہ ہے کہ پاکستان سے یہ توقع کرنا کہ آپ یہ تسلیم نہ کریں، یہ پاکستان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کیا قوائف دیکھتا ہے، کس طرح وہ کرتا ہے، لیکن کسی اور کا یہ مطالبہ کرنا یہ میرا نہیں خیال کہ یہ جائز ہے۔ پاکستان کو جو بھی فیصلے کرنے ہوں وہ اپنے مفادات کی روشنی میں، جب امریکہ اپنے مفادات کی بات کرتا ہے تو وہ کیا ہمارے مفادات کے لیے اپنے مفادات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے؟ جو ہمیں توقع کرتا ہے کہ ہم امریکہ کے مفادات کے لیے اپنے مفادات قربان کر دیں۔ ان کو انگیج کریں، ان کو بتائیں کہ جناب یہ ہم کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، اور ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ بھی اس طرح کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے خطے کے ممالک سے، جن سے جو رشیا، چائنا، ایران وغیرہ اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں، ان سے ہم نے رابطہ جو رکھا ہوا ہے، اس رابطے کو مضبوط کرنا چاہیے، مربوط کرنا چاہیے۔ اگلے دن ہوئی ہے یہ تمام انٹیلیجنس ہیڈ جو ہیں ان کی ایک میٹنگ کی گئی ہے، اس کانفرنس میں بعض چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں، لیکن امریکہ کے ساتھ مشاورت اور ان تمام کے ساتھ مشاورت جو کہ ہمارے خطے کے ملک ہیں، یہ انتہائی ضروری ہے کہ پاکستان جو قدم اٹھائے وہ ان کے ساتھ مل کے اٹھائے۔ پھر کوئی بھی آپ کی طرف انگلی اٹھا کے نہیں دیکھ سکے گا، لیکن امریکہ کے کہنے پہ یا کسی اور کے کہنے پہ نہیں، یہ فیصلہ ہمارے اپنے مفادات کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ بہتر ہوگا کہ گورنمنٹ اس ایشو کو اپنے پارلیمنٹ میں لے جائے اور وہاں فیصلہ کروا لے، بہت اچھی بات ہے، ایک ملک کی طرف سے ایک یونانیمس فیصلہ ہو۔ لیکن اگر حکومت یہ نہیں بھی کرتی تو تب بھی ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے وہ جو 100% ہمارے اپنے مفاد میں ہو، ہمیں کوئی کسی اور کی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے واضح طور پہ دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہم خود ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہیں اس کو پسند نہیں کرتے۔ ہم نے طالبان کو دی ہے یہ اس چیز کا انتہا بھی دیا ہے، ان کو بتایا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مانیٹر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کے حقوق ہیں یا جو بھی، اور یہ ساری باتیں یہ وہ ملک کر رہے ہیں جن کے اپنے ملکوں میں خواتین کا ستیہ ناش کیا ہوا انہوں نے، ہر طرح کے جرائم ان کے خلاف کرتے ہیں اور باہر نکل کے کہتے ہیں خواتین کے حقوق۔ بہر صورت ہم جیسے ملکوں کو کچھ نہ کچھ تو ان کے ساتھ مل کے چلنا پڑتا ہے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے مفادات کی روشنی میں فیصلہ کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ خطے کے ممالک کے ساتھ مشاورت کے ساتھ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔